السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیف حالک یا اختی بشرا؟ الحمد للہ میم، انا بخیر۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آج ہم نے نیا لیسن سٹارٹ کرنا ہے مراسلہ کے بارے میں۔ اچھا، یہ مراسلہ کہتے ہیں خط و کتابت کو۔ جب یہ ورڈ آیا نا تو پھر مجھے آپ یاد آئیں۔ میں نے کہا یہ ورڈ جو ہے نا بشرا باجی سے بھی بہت ریلیٹڈ ہے۔ مراسلہ، مراسلہ کہتے ہیں عربی میں خط و کتابت کو۔ تو آپ کیجئے اسے ریڈ، اس چیپٹر کو۔ یحب جعفر، پسند کرتا ہے جعفر، مراسلتا، خط و کتابت کو، والہ، اور اس کے اصدقاء، دوست ہیں، کثیرون، بہت زیادہ، فی تونس، مالیزیا، تونس میں اور مالیزیا میں، و ترکیہ، اور ترکی میں، اور صومالیہ اور صومالیہ میں۔ کاتبہ جعفر، لکھا جعفر نے، حاضی رسالتا، یہ خط، الی صدیقی، اس کے دوست کی طرف، عبد الرحیم فی مالیزیا، عبد الرحیم جو مالیزیا میں ہے۔ الریاض، پھر یوم جو ڈیٹ آگے لکھی ہے، اربعاء میم یہ ڈیٹ مجھے پڑھنی نہیں آئی تھی، یہ عربی آپ بتا دیں، باقی تو مجھے پتا ہے کہ 1402 اور 10 اور 25، یہ اربعاء کیا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے وہ دن ہے نا، اچھا، اربعاء کا مطلب یہ ہے بدھ کا دن۔ بدھ، ہاں جی، بدھ کا دن بنائیے۔ صدیقی اور عزیز، یہ 25 ڈیٹ ہے، 10واں مہینہ، پھر آگے ہجری۔ جی جی، اس ایسے بک میں آخر جو میں ہے نا سن ہے۔ اسلامک ڈیٹ یوز ہوئی ہے اس بک میں۔ جی جی، صدیقی عزیز دوست، عبد الرحیم طه محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجو، امید کرتا ہوں، ان تکونا بخیر، کہ آپ خیریت سے ہوں گے، و صحت جیدت، اور آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی۔ اکتبو، میں جیدتن، نے، یا کے نیچے جو ہے کسرہ ہے، جیدہ، جیدتن۔ جیدت، اور آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ اکتبو، میں نے لکھا، لاکا، آپ کے لیے، حاضی ہی رسالتا، یہ خط، من الریاض، ریاض سے، فی موسمی حجی، حج کے موسم میں، وصلہ، پہنچ گئی، الانا، اب عددو، پہنچ گئی ہیں، وصلہ الانا، عددو، تعداد ہے، سوری، عددو، تعداد میں، وصلہ، پہنچ گئی ہیں، الانا، اب، عددو کبیر، بہت زیادہ تعداد میں، من الحجاجی، حجاج مطلب بہت زیادہ تعداد میں اچھا، پہنچ یہ گئے جو ہیں۔ عدد کے اوپر جو حرکت ہے نا وہ تنوین ہے، دیکھیں پیش تھوڑا سا ٹرن ہوا ہوا ہے، تو یہ حرکت عربی میں تنوین کی ہوتی ہے۔ عددن عدد کبیر، کبیر۔ ہاں، بہت زیادہ تعداد میں، من الحجاجی الی مکہ والمدینتی، مکہ اور مدینہ کی طرف بہت زیادہ حجاج کافی تعداد میں پہنچ گئے ہیں، وہ جدہ، اور جدہ میں، جا آئے ہیں، بعض الحجاجی، کچھ حجاج، بالطائرتی، جہاز سے، و جا، اور آئے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، بالحافلاتی، بسوں سے، وسیاراتی، گاڑیوں سے، وسفن، اور بحری جہاز سے۔ جی۔ تبدأ اطلاۃ المدارسی، تبدأ اطلاۃ، ہو رہی ہیں چھٹیاں، اطلاۃ، چھٹیاں،
तब्दअ हो रही हैं। मदारिस स्कूलों में हुना बादा असबू आइनी 2 हफ्ते बाद उसबुआइन। उसबू आइन उसबू आइन। मैम नीचे जेर नहीं दिया हुआ? ये शुरू में जो हमजा है ना, इसके ऊपर ज़म्मा है पेश। उसबुआइन। उसबू आइन 2 हफ्ते बाद स्कूलों में छुट्टियां हो रही हैं। व सऊफा आहुज्जू और करूंगा मैं हज हाजी सनाता इस साल मा आइलती अपनी फैमिली के साथ इंशाअल्लाह। सिद्दीकी अजीज, मेरे अजीज दोस्त, रिसालतू का आपका खत खैरती देर से मिल सॉरी खैरती अखीरती। अखीरत। अखीरती अखीरती तअखरा ये ती अखीरतु है। ये सिफ्त अच्छा है ना रिसालत की, तो ये इसी उसी अराब पे होगी जिस पे रिसाला है। रिसालतु रिसालतु का अखीरत। अखीरतु हाँ जी। अखीरतु तअखरती कसीरन। आपका खत मिला मुझे काफी ताखीर से। अर्जू हम्म। उम्मीद है अन तक्तुबू के अब आप लिखेंगे फी तक्तुबा। सरीअन जल्दी। तक्तुबा। तक्तुबा आप लिखेंगे ली सरीअन जल्दी बी अखबारी का व अखबारी अखबार दरासाती। दिरासत। हाँ दिरासती। जी। अख दरा दरासती, हाँ जी, दरासती अखबार दरासती। अपनी भी खबर और स्कूल की छुट्टियों की भी खबर। हुनाका वस्सलाम आपके लिए अब आपके लिए सलाम। अखू कल मुखलिस आपका मुखलिस भाई। अखू का मुखलिस आपका मुखलिस भाई जाफर मोहम्मद उस्मान। बारकल्लाहु फीक। युहिब्बु जाफरुल मुरासलता। मुरासला कहते हैं खतो किताबत को, लिखने को। खतूत। तो ये जाफर का पसंदीदा मशाला है। और क्यों है, उसके काफी दोस्त हैं। वलहु अस्दिका उन कसीरूना। ये अस्दिका उन जमा है, इसीलिए कसीरून भी जमा साथ में आई है। ये कह लें कि एक तरह से मुरक्कब तौसीफी फॉर्मेशन बन रही है। अस्दिका मौसूफ है और कसीरून इसकी सिफ्त है, और दोनों एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते हैं। हमने पढ़ा था मुरक्कब तौसीफी 4 एतबार से मुताबिकत रखता है। अब यहाँ देखें, दोनों जमा हैं, दोनों मरफू हैं, दोनों नकिरा हैं, और चौथी मुताबिकत क्या है बताएं जी। चौथी मुताबिकत क्या है? मैम आपने क्या पूछा, दोबारा एक बार पूछें। मुरक्कब तौसीफी 4 एतबार से आपस में मुताबिकत रखता है। तो अस्दिका जी उन कसीरून 3 एतबार से मैंने बता दिया कि ये जमा है एक, और मरफू है, यानी इसके आखिर में दोनों के पेश है। और तीसरा ये है, ये नकिरा है। चौथी क्या मुताबिकत है, आप बताएं। मैम जिन्स की। हाँ, जिन्स की, शाबाश, दोनों मुजक्कर हैं। जी फी तोनस व मालीजिया व तुर्किया व सुमाल। ये कुछ मुल्कों के नाम बताए गए हैं। इन इन ममालिक में इसके दोस्त रहते हैं। कतबा जाफरू हादिह रिसालता इला सदीकी अब्दुर्रहीमी फ़ी मालीजिया। जाफर ने यह ख़त लिखा है अपने दोस्त को अब्दुर्रहीम, जो कि मालीजिया में रहता है। अर्रियाज फ़ी यौमिल अरबिआई। ये सऊदी अरब का जो एक शहर है रियाज, वहाँ से बुध वाले दिन लिखा गया, और साथ में ये तारीख है 25 तारीख है, 10वां महीना है, और आगे हिजरी साल है। सदीक़िल अज़ीज़ु अब्दुर्रहीमी ताहल मुहतरम। ये उसके दोस्त का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अर्जू अन तकूना बिखैरिन व सिहतिन जय्यिदा। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत के साथ होंगे। अक्तुबु लका हादिहि रिसालता मिन रियाजी फ़ी मौसिमिल हज्जी।
میں لکھ رہا ہوں آپ کو یہ خط ریاض سے حج کے موسم میں. وصل الآن عدد کبیر من الحجاج إلى مکہ والمدینہ وجدہ. پہنچ گئے ہیں بہت تعداد میں حجاج مکہ، مدینہ اور جدہ میں. جاء بعض الحجاج بالطائرات وجاء بعضهم بالحافلات والسیارات والسفن. بعض ان میں سے پہنچے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے، کچھ بسوں کے ذریعے، کچھ گاڑیوں کے ذریعے اور کچھ جہاز کے ذریعے. تبدأ عطلۃ المدارس ہنا بعد اسبوعین. 2 ہفتے تک یہاں پہ مدارس میں چھٹیاں ہو جائیں گی. وسوف احج هذه السنة مع عائلتی انشاءاللہ، اور ان قریب میں اس سال حج کروں گا اپنی فیملی کے ساتھ. حج یا حجو کہتے ہیں حج کا فریضہ ادا کرنا. یا حجو اس کا مضارع کا صیغہ ہے، تو اگر ہم یا حجو کی گردان پڑھیں تو آخر میں جا کے متکلم واحد کا صیغہ آ جاتا ہے. یعنی یا حجو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کرتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے لیے بولنا ہو کہ میں حج کرتی ہوں یا میں حج کروں گی، تو شروع کی علامت مضارع یا ہٹا کے حمزہ لگا دی جاتی ہے. یا حجو سے احجو، میں حج کرتی ہوں یا میں حج کروں گی. یہ سوفا کی جو علامت ہے یہ اگر فعل سے پہلے آ جائے تو یہ معنی کو مستقبل میں لے جاتی ہے. تو سوفا کا مطلب ہے کہ میں حج کروں گی. صدیق العزیز، میرے عزیز دوست. رسالتک الاخیرۃ تأخرت کثیرا، آپ کا جو آخری خط ہے وہ بہت تاخیر سے ملا مجھے. ارجو ان تکتب لی سریعا باخبارک واخبار الدراست والعطلۃ ہناک والسلام. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے جلد لکھیں گے اپنی خبر کے بارے میں اور اپنی پڑھائی کے بارے میں، اپنی چھٹیوں کے بارے میں. اخوک المخلص جعفر محمد عثمان. العنوان المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ریاض. اب یہ آگے بلینکس ہیں، یہ بتائیں گی سسٹر انسا. السلام علیکم، کیف حالکی؟ وعلیکم السلام. کیف حالکی هل انتی بخیر؟ هل انتی کیا بخیر؟ کیا پوچھ رہے ہیں سوری؟ میں نے کہا آپ خیریت سے؟ آپ کہیں نعم انا بخیر. مجھے کیا کہنا چاہیے اس سے؟ آپ کو کہنا چاہیے نعم جی ہاں، انا بخیر میں خیریت سے ہوں. نام انا بخیر. نام بارک اللہ. اقرائی یا انسا. اکمل الجمل الآتیہ بالکلمۃ المناسبہ. آپ نے مناسب کلمہ لگانا ہے اور یہ آپ کے لیسن کے اندر سے ہی بلینکس ہیں. جعفر لہو ڈیش کثیرون، جعفر کے کیا تھے بہت زیادہ؟ ان تینوں میں سے ایک آپشن. اخوتن، اصدقاء یا اخواتن؟ استقام یعنی دوست. اصدقاء، جی دوست. کتب جعفر هذه الرسالۃ، کتب لکھا، جعفر جعفر نے، هذه الرسالۃ یہ خط، من ڈیش کہاں سے لکھا تھا اس نے؟ سمال آئی تھنک سیکنڈ ون. جعفر صومال میں تو اس کے دوست تھے نا، اور مالیزیا. مالیزیا میں بھی اس کے دوست تھے. خود جعفر کہاں پہ رہتا تھا؟ اچھا جہاں پہ حج کرنے کا تو سعودیہ. سعودیہ. السعودیہ. سعود. جعفر خود سعودی عرب سے اس کا تعلق تھا، وہاں سے بیٹھ کے اس نے وہاں کے شہر ریاض سے یہ خط لکھا تھا. تبدأ عطلۃ المدارس فی الریاض بعد ڈیش، شروع ہوں گی مدارس کی چھٹیاں ریاض میں کب؟ بعد یومینی 2 دن بعد، شہرینی 2 مہینے بعد، یا اسبوعینی 2 ہفتے بعد. اسبوعین. اسبوعینی. سوف یحج جعفر مع ڈیش، ان قریب حج کرے گا جعفر کس کے ساتھ؟ عائلاتی ہی اپنی فیملی کے ساتھ، والدی ہی اپنے والد کے ساتھ، والداتی ہی اپنی والدہ کے ساتھ. عائلتی ہی. عائلاتی ہی. عبد الرحیم یعیشو فی ڈیش، عبد الرحیم کہاں پہ رہتا تھا؟ تونس، مالیزیا یا ترکیہ؟ مالیزیا. مالیزیا. بارک اللہ فی علمک و عملک. اس سے اگلا سوال ہے عجب. جی کلثوم، اب آپ پڑھیں گی. ماذا یحب جعفر، جعفر کیا پسند کرتا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ ہم، یا کلثوم۔ جی یحب جعفر المراسلۃ مراسلۃ أين يعيش أصدقاء جعفر؟ اصدقاء جعفر فی تونس و مالیزیا و ترکیہ و صومالی۔ آپ نے پہلے سوال سے ہی جواب اٹھانا ہے۔ يعيش أصدقاء جعفر في تونس وماليزيا وتركيا والصومال۔ أين جی يعيش جعفر؟ يعيش جعفر، جعفر کہاں پہ رہتا ہے؟ یعیش جعفر فی فی جی فی ریاض۔ پھر ریاضی یا فی المملکت العربیۃ السعودیہ، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لمن کتب جعفر هذه الرسالۃ، کس کو لکھا اس نے یہ خط؟ کتب جعفر رسالت فی فی صدیقی عبد الرحیم۔ جی آپ کہیں گی اس کے دوست کے لیے، لی صدیقی ہی، فی صدیقی۔ کتب جعفر هذه الرسالۃ لصدیقی ہی، اپنے دوست کے لیے۔ آگے نام بھی بتا سکتی ہیں، العزیز عبد الرحیم۔ جی متی کتب هذه الرسالۃ، اس نے کب لکھا؟ آپ دن بتا دیں۔ کتب رسالت فی یوم الاربعاء۔ عربی آئی۔ کیف وصل الحجاج الى السعودیہ، کس طرح پہنچے؟ وصل وصل الحجاج راجو الى السعودیہ، إلى السعودية بالطائرات وبعضهم بالحافلات والسيارات والسفن۔ والسفن۔ متى تبدأ العطلة في مدارس الریاض؟ کون سا سوال پوچھا میں؟ آخری۔ اچھا، فی المدارس۔ ہاں جی، کب چھٹیاں ہوں گی؟ دو ہفتے تبدأ بعد۔ عطلة المدارس هنا بعد أسبوعين۔ شاباش، آپ سب نے جو ہفتے کے نام ہے نا، 7 نام، وہ عربی میں یاد کر کے گروپ میں سنانے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بار پہلے بھی بھیجے تھے، لیکن پہلے میں نے لکھنے کے لیے بھیجے تھے، اب آپ نے وہ یاد کر کے اپنے گروپ میں سنانے ہیں۔ جی میم، انشاءاللہ۔ میں آپ کو میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے نکالنے ہیں۔ آپ یہاں پہ لکھیں گی ڈیز نیمز ان عربک، اور پھر اس کے بعد امیجز۔ تو جو آپ کو یہاں سے زیادہ صحیح لگے، جیسے مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے، یوم الاحد سنڈے، یوم الاثنین منڈے، یوم الثلاثاء ٹیوزڈے، یوم الاربعاء وینسڈے، یوم الخمیس تھرسڈے، یوم الجمعہ، آپ کی سورہ بھی ہے سورۃ الجمعہ، اور یوم السبتی سیٹرڈے۔ تو یہ آپ نے زبانی یاد کر کے گروپ میں بھیجنا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے گا اپنے لیے۔ آپ کو اس طرح چیزیں نکالنی آنی چاہیے گوگل سے، اور گوگل ہمیں ہر چیز کا آنسر کرتا ہے۔ یہ اپنا ٹاسک آپ نوٹ کر لیں۔
دو خطوة تحت الكلمة الغريبة في كل مجموعة كما في المثال. یہاں پہ جو رانگ آپشن ہے نا اس کو انڈر لائن کرنا ہے. فی کلی مجموعات، مثال دی ہے انہوں نے الطائرات الابو القطار الحافلات. اب باقی جو ہیں وہ ذرائع ہیں، جیسے بس ہے، قطار ٹرین کو کہتے ہیں، طائرہ ہوائی جہاز، اس میں الابو والد کا نام خطوہ ہے. دوسرا الاخت الام الدراجۃ الخالو، خالو کہتے ہیں ماموں کو. جی سمیرہ افتح المائک وقرئی. جی اس میں آئے گا دراجہ تو ہاں جی الدراجۃ. ادرا السفینہ العم السیارۃ الحافلۃ. الام ہاں جی چچا. تیسرا الجد الامۃ المرکب الخالۃ. المرکب ہاں جی مرکبو. العائلۃ المساء الصباح الظہر. عائلۃ العائلۃ. عائلۃ. استبدل کما فی الامثلہ. سوف احج هذه السنة مع عائلتی. یہ بہت ہی زبردست تدریب ہے، اس سے آپ ایک جملے سے کئی جملے بنانا سیکھیں گے. اس نے یہ کہا تھا کہ عنقریب میں حج کروں گا اس سال اپنی فیملی کے ساتھ، تو اب کہیں پہ وہ فعل تبدیل کر دے گا، کہیں پہ دن تبدیل کر دے گا، اور کہیں پہ اسم. اب اسافرو لگا دیا ہے احجو کی جگہ کہ عنقریب میں سفر کروں گا اس سال اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ بڑا کامن جملہ ہے، تو ہمیں یہ بنانا آنا چاہیے. احجو کی جگہ آپ اسافرو لگا دیں. سوف اسافرو هذه السنة مع عائلتی. اب اس نے سنہ سال کی جگہ اسبوع ہفتہ لگا دیا ہے. سوف اسافر هذا الاسبوع مع عائلتی. پھر والد سوف اسافر هذا الاسبوع مع والدی. عنقریب میں سفر کروں گا اس ہفتے اپنے والد کے ساتھ. جی سمیرہ الشہر. باقی پچھلا سینٹینس ویسے ہی رہے گا، آپ نے بس سوف اسافر ہاں جی. جی سوف اسافر هذا الشهر هذا الشہر مع مفعول بھی والدی. مع والدی. هذا الشہر جو ہے نا سو مفعول بھی اخو اخن. شہرا هذا الشهر اخن بھائی. سوف اسافر هذا الشهر مع اخی. مع اعودو. اخی ہاں جی اعودو کہتے ہیں واپس آنا. اپنے بھائی کے ساتھ. ہم سوف اعود سوف اعود هذا الشهر مع اخوی. هذا الشہر الاسبوع شهر سوف اسافر هذا الاسبوع مع والدی. هذا الاسبوع خالة. سوف اعود هذا سوف اعود هذا الاسبوع مع خالتی. یہ جو هذا الاسبوع ہے نا یہ مفعول بھی ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے. هذا الاسبوع مع خالتی. احج. قال سوف اسافر سوف احج هذا جی السنة مع عائلتي. سوف احج هذه هذا هذه الاسبوع السنة هذا هذه الاسبوع هذا الأسبوع مع عائلتي. مع خالتی. جی صحیح. لاسٹ آپ کو خالتي. اٹھانا. السنہ. سوف سوف أحج هذا السنة مع عائلتي. خالتي. چلیں بارک اللہ فیک.
سوف اب اور کون یہاں پہ موجود ہیں؟ جی سسٹر بشرا آپ پڑھیں. رتب الکلمات الآتیۃ لتکون جملا مفیدہ. جی یہ میم. سارے آپ کے لیسن کے ہی جملے ہیں، بس انہوں نے اس میں کہیں پہ فعل تبدیل کر دیا، کہیں پہ اسم تبدیل کر دیا. آپ نے وہی ترتیب رکھنی ہے جو آپ کے لیسن کے اندر جملوں کی تھی. یہ آپ کی جی میم. پریکٹس ہے کہ آپ لیسن کے علاوہ کوئی جملہ بنانا چاہیں تو اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں. پہلے پہ آپ غور کریں کیسے بنے گا. سب سے پہلے فعل جی لگائیں، میم. پھر اس کاتبت ہاں جی کاتبت کتب. خدیجہ تو ہاں جی کاتبت خدیجہ تو خدیجہ نے لکھا حاضی رسالتا یہ خط حاضی رسالتا یہ خط الا الا والدتها اپنے والد کی طرف من والدہ. خرطوم میں. یہ بنا جی کاتبت خدیجہ تو بس یہ میم بنا دیا. دوبارہ پڑھوں کہ بنا دیا؟ دوسرا. اچھا جی دوسرا ہے سوفا ادرسو اب میں پڑھوں گا. پھر ریاضیاتی ریاض میں فی اس سال قادمتی آنے والے سال میں ریاضیات میں پڑھوں گا. اچھا جی آگے ہے سافارا نہیں سوری اچھا جی سافارا سفر کیا. سافرا. سافرا. سافارا سفر کیا. تلامیزی سافارا تلامیزی فرا. سافرا امسی. سافرا امسی عدد سافر قلیل. اچھا جی سفر سافرا کیا کل. ہاں جی سافرا امسی عددو قلیلاً عدد قلیل. عدد عددو میم عددو قلیلاً الی العاصمتی من التلامیزی من التلامیزی پہلے آئے گا، من التلامیزی الی الی العاصمتی. العاصمتی. اور یہ عدد کبیر ہو جائے گا، جس طرح آپ کے لیسن میں تھا نا حجاج جی کے جی بارے جی میں عدد کبیر، تو وہ یہی کبیر. لائن تھی. وصل الانا کی جگہ یہاں پہ آ گیا ہے سافر امسی، جی سفر کیا کل. عدد قلیل کم تعداد نے. کم تعداد میں. اچھا پھر اس کے بعد وصلت من الحجاجی، ہاں من الحجاجی کی جگہ آ جائے گا من التلامیزی. اور تلامیزی الا مکتی، الا مکتی کا جگہ آ جائے گا عاصمتی الی العاصمتی. دارالحکومت کی طرف. اچھا جی اختو کا وصلت اختو کا صغیرۃ متأخرتن. آپ نے لیسن کا جو پڑھا تھا نا اس کی ترتیب کچھ چینج کر دیا. وہاں پہ تھا نا رسالتک الاخیرۃ تأخرت کثیرا، کہ آپ کا جو آخری خط تھا مجھے دیر سے موصول ہوا، تو یہ وہی ترتیب رکھنی ہے. اچھا ٹھیک ہے میم. یہاں پہ ہوگا آپ کی جو بہن ہے چھوٹی اختو وہ کا دیر سے پہنچی. ہاں جی ہاں اختو کا. تمہاری بہن. اچھا اختو کا وصلت تمہاری بہن پہنچی. اچھا آپ کی چھوٹی نہیں بہن، آپ کی اختو کا چھوٹی بہن. صغیرۃ جی ایسے ہے اختو کا جی جی صغیرۃ تمہاری چھوٹی بہن وصلت پہنچی متأخرتن دیر سے. شاباش. اس کے بعد ہے نرجو نعم. نرجو امید کرتا ہوں تکتبو نہیں تکتبہ ان تکتبہ تکتبہ. ان تکتبہ کہ اب آپ لکھیں گے. نرجو میں امید کرتا ہوں ان تکتبہ کہ اب آپ لکھیں گے لانا بی اخباری کا اپنی خیر خبر مجھے دائمن جلدی. یہ دائمن جو ہے نا یہ 5 نمبر پہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد آئے گا بھی اخباری کا. ٹھیک ہے. جیسے پیچھے نرجو تھا ارجو ان تکتبہ لی سری ان بھی اخباری کا.
تو یہاں پہ جی بھی اخبارکا سے پہلے ہم لے آئیں گے دائمن. نرجو ان تکتبا، نرجو ان تکتبا لنا. لانا بی اخباری، نہیں سوری، لانا دائمن بی اخباری کا. جی دائمن باخبارکا. میم اس کا پہلا جملہ ایک دفعہ پھر سے بتا دیں. اس کا رتب الکلمات الآتیہ تھا لتکون جملا مفیدہ. جی میم اس کا پہلا جملہ. یہ کیا اس ہے؟ طرح سے بنے گا کتبت خدیجہ هذه الرسالة إلى والدتها من الخرطوم. ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ خیر. جی طیبہ جی آپ کیسی ہیں؟ آپ کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں وعلیکم آپ کے ساتھ، السلام. مجھے بھی بہت اچھا لگا. بس میرے پاس تھوڑا، میں فری تھی تو میں نے نوٹیفیکیشن دیکھا تو میں نے کہا میں ماشاء جوائن اللہ. کر آپ لیتی ہوں، اس میں کچھ ٹائم تو کہاں پہ سیکھوں گی ہیں؟ انشاءاللہ. آپ اس ٹائم کہاں پہ ہیں؟ تھوڑا سا بتائیے. عمرے کے لیے میں آئی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم سب کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. آپ اللہ تعالیٰ پارٹیسپیٹ آپ سب کریں سے راضی کہ ہوں. آپ نے ایز اے لسنر ہی جوائن کیا ہے؟ تھوڑا سا کریں پارٹیسپیٹ. کا ایزی ہے تدریب، دیکھتے ہوئے ہی چینج کرنا ہے اس کو. چلے میں کوشش کرتی ہوں، یا ابھی کوئی ایک پرسن اور کر لے تو پھر میں اگر کر لوں. چلیں ٹھیک ہے. جی سسٹر سمیرا آپ اس کو پڑھیے. اچھا یہ لاسٹ تدریب بھی ہے، آپ صرف فرسٹ 2 کر لیجئے. طیبہ جی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ مثال جو انہوں نے دی ہے نا وہ ہے لہو استقاؤن کثیرون، اس کے لیے دوست ہیں بہت سے. تو یہاں پہ استقاؤن کثیرون جمع ہے. اب ہیا کے ساتھ جو مثال ہے اس میں ضمیر بھی تبدیل ہو جائے گی. لہا اس کے لیے صدیقاتن کثیراتن، تو کثیرونا سے کثیراتن ہو جائے گا. تو آپ نے انتا اخوتن کے لیے بنانا ہے. انتا اخوتن آپ اس کے لیے کا بہن. مطلب یہ ہوگا کہ بہن بھائی ہیں بہت سے. جی جی بہن بھائی ہیں انت بہت سے. اخوتن، انت اخوتن یہ جو کثیراتن. یہ جو اوپر مثال ہے نا اس کے مطابق آپ نے بنانا ہے. شروع میں لا لگانا ہے اور انتا کی جگہ ضمیر منصوب متصل لگانی ہے. کا کما کم کی کما کنہ والی. انتا کے لیے ہم کون سی استعمال کرتے ہیں؟ واحد انت کے لیے مذکر کا. حاضر کا، تو لام کے ہاں ساتھ کا لگا دیں گے. اچھا، لکا اخوتن کثیراتن. جب میل اور فیمیل ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر ہم مذکر کا صیغہ صفت کا استعمال کرتے ہیں. صحیح، جی صحیح. اخوتن کثیرون. لکا اخوتن کثیرون. ہاں جی لکا اخوتن کثیرون. اگلا بھی آپ بنا لیں. انتی اخوات. لکی ہو آپ جائے گا، کاف کن سے زیر کے ساتھ آ جائے گا. جی جی لکی. لکی اخواتن کثیراتن. شاباش. بارک اللہ فی علمک و عملک. آمین. جزاک اللہ خیرہ. اچھا آپ کے لیے بہت ساری نیکسٹ کوئی دعائیں. پھر. نیکسٹ بھی جزاک آپ اللہ بنانا خیر. چاہیں تو بنا لیں. یہ امن کی جمع ہے اعمامن، اور انا ٹھیک کی ہے، جگہ واحد متکلم تو کی ضمیر لگا دیں، منصوب متصل. لی اعمام کثیرون. جی شاباش. لی اعمام کثیرون. ہما اماتن. ٹھیک ہے. اماتن کی جمع اماتن. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث مونس. جی جی. صیغہ ہے. ہما کے لیے کما آ جائے گا پھر. ہما کے لیے ہما ہی رہے گا کیونکہ یہ ہمار. غائب کا صیغہ ہے نا. اگر حاضر کا ہوتا پھر کما ہوں ہوتا. صحیح. اگر ٹھیک انتما ہے. ہوتا تو اس کی لہما، جگہ. ہاں جی لہما. لہما اماتن کثیراتن. شاباش. ہم اخوال.
ل- یہ خالون کی جمع ہے اخوال، ماموں کی جمع، یعنی بہت سے ماموں ہیں ان کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لہم اخوال کثیرون. جی بارک اللہ فیک. ہننا خالاتن، ان کی صحیح. بہت خالائیں. سی ماموں یا ٹھیک ہے. خالائیں ہیں. لہن خالات کثیرات. جی نحنو مدرسون، ہمارے بہت سے ٹیچرز ہیں. لنا نہ ہو جائے گا پھر اس کے لیے. جی لنا، لنا مدرسون کثیرون. جی لنا مدرسون کثیرون. ہوا اصدقاء او، ہوا کی جگہ ہو آ جائے گا تو جی لہو اصدقاء کثیرون. جی لہو اصدقاء کثیرون. بارک اللہ فی علمک و عملک. ٹھیک. قرأتی آمین جیدن ماشاء آمین. اللہ. احسن. جزاک اللہ خیر. بہت دن بعد اس کو کیا تھا تو تھوڑا مجھے ٹائم لگا. جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہم سب جو ہیں وہ اسٹوڈینٹس ہیں اور ہم سب بھی یہ سیکھ رہے ہیں. بلکہ میں بھی یہ کرواتے ہوئے جی بہت ساری چیزیں خود بھی سیکھ رہی ہوتی ہوں. جی ایسے ہی ہے. جزاک اللہ خیر. ویا کہ آج کا ہمارا جو یہ عربک کا تھا یہ اتنا ہی تھا. اب ہم گرامر کریں گے انشاءاللہ. گرامر کا ہمارا سرامر سہیل کا لسان القرآن کا تقریباً 31 لیسن تھا آج. ان کا 2024 کی جو سیریز چل رہی ہیں، اور اس میں ہمارا یہ ٹاپک ہے مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر مفرد بھی آ سکتے ہیں جیسے زید صالح، اور مبتدا اور خبر مرکب صورت میں بھی آ سکتے ہیں. کبھی مبتدا مرکب ہو سکتا ہے اور کبھی خبر مرکب ہو سکتی ہے. مرکب سے مراد ہیں مرکب ناقص جو کہ 4 ہیں. آپ بتائیں مرکب ناقص کون کون سے ہیں 4؟ مرکب ناقص کی 4 اقسام کون کون سی ہیں؟ مرکب اشاری. محنت. جی ہاں جی مرکب جی اضافی، مرکب. مرکب توصیفی، مرکب مرکب اشاری جاری. اور مرکب جاری. ہاں جی. تو مبتدا بھی کبھی مرکب ناقص ہو سکتا ہے اور خبر بھی کبھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ خبر مرکب اضافی کے طور پہ آئی ہے. اسامہ ولدو زیدن، اسامہ جو ہے وہ زید کا بیٹا ہے. اب آگے تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ کے صیغے میں کیا تبدیلی آئے گی؟ اسامہ و طلحہ، اسامہ اور طلحہ ولدا زیدن. یہاں پہ ولدن کی جو تثنیہ ہے وہ ولدانی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اضافت میں نون حذف ہو جاتا ہے، نون گر جاتا ہے. جیسے تبت یدا ابی لہب بیوں، یہ مثال ہے ایک. تو ولدا زیدن، اسامہ اور طلحہ دونوں جو ہیں وہ زید کے بیٹے ہیں. پھر آگے جمع کا صیغہ آ گیا. اسامہ و طلحہ و حمزہ اولاد زیدن. یہ اولاد جو ہے یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اولاد زیدن یہ تینوں بچے ہیں زید کے. اب مؤنث کا صیغہ آ گیا. زینب بنت زیدن، زینب زید کی بیٹی ہے. اور ایک چیز اور کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ساری ایگزامپلز میں مبتدا بھی مرفوع نظر آ رہا ہے اور خبر بھی مرفوع نظر آ رہی ہے. پھر زینب و مریم بنتا زیدن، بنتو سے تثنیہ کا صیغہ بنے گا بنتانی، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو جائے گا بنتا زیدن. اور جمع زینب و مریم و فاطمہ بنات زیدن، زید کی بیٹیاں ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خبر مرکب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے، تو یہ پاسبلٹی بھی ممکن ہے. اور یہ تیسری کیٹیگری ایک اور بھی ہے جو آپ نے ابھی نہیں پڑھی، کہ خبر جو ہے وہ جملے کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو وہ جب وہ صورت آئے گی تو پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. اچھا اب اگلی مثال میں مبتدا مرکب اضافی کی صورت میں، اوپر خبر تھی مرکب اضافی کی صورت میں، اب مبتدا مرکب اضافی کی صورت میں. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ قواعد کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، کہ عام طور پہ یہ مثالیں ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ
کس وجہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے اور یہ کس طرح اعراب کی تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن جب ہم قواعد پڑھتے ہیں نا تو وہ پھر ہمیں زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہم خود بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ تو ولدو زیدن یہ مبتدا ہو گیا جو کہ مرکب اضافی صورت میں ہے اور ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، اور خبر صالحن۔ اچھا، مبتدا اور خبر کی 3 اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ جی سسٹر بشرا، آپ بتائیے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے جنس کے اعتبار سے، جنس کے جی میم، اعتبار سے مبتدا اور خبر کی ہوتی ہے مطابقت جی میم، جنس کے اعتبار جنس عدد اور جو اعراب ہے سے؟ اس میں ہوتی ہے، لیکن وسعت میں نہیں ہوتی وسعت کیونکہ نہیں مبتدا ہوتی۔ اور خبر نکرہ جی ہوتی ہے۔ شاباش، ایسا ہی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اور جو اسم علم ہوتے ہیں نا وہ آلریڈی معرفہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسم علم ہوتے ہیں جو کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے، ولدن بھی اسم علم کی ہی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا۔ اور اگر یہاں پہ زید ہوتا، زید صالح، تو زید چونکہ نام ہے، ناموں کے ساتھ بھی الف لام نہیں لگتا کیونکہ وہ آلریڈی معرفہ ہوتے ہیں۔ معرفہ کی جو 7 کیٹیگریز ہیں نا اس میں اسم علم بھی ہے، تو اسم علم آلریڈی معرفہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو مزید الف لام نہیں ساتھ لگایا جاتا۔ اب مبتدا دیکھیں، تثنیہ آ گیا ولدا زیدن صالحانی، تو یہاں پہ دیکھیں کہ معنی کیا ہوگا؟ جی معنی کون بتائیں گی؟ سسٹر سمیرا آپ بتائیں، اس سینٹینس کا کیا معنی ہے؟ ولدا زیدن صالحانی، زید کے لڑکے ہیں۔ لڑکے کتنے لڑکے؟ 2 یا بہت سے؟ صالحانی دو کے لیے ہوتا ہے نا، تو 2 نہیں بولیں گے ہم اس میں۔ اور ولدا کس کے لیے ہوتا ہے؟ اصل میں والدہ تو ولدا سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 ہیں، ولدا تسنیہ کا صیغہ نا، ولدا نہیں تھا یہ، اصل میں اضافت کی وجہ جی سے نون نون گر گیا۔ ہاں جی نون وہ ولدا ختم کر دیا، زید کے دونوں بیٹے صالحانی نیک ہیں، نیک ہیں۔ اولاد زید صالحون، زید کی جو اولاد ہے یا اس کے جو ساری بچے اولاد، ہیں، ہاں اولاد زید کے بچے نیک ہیں۔ بنتو زیدن صالحتن، زید کی بیٹی نیک ہے، بنتا زیدن صالحتانی یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، پھر بناتو زید زیدن صالحتن۔ اب آپ سسٹر سمیرا آپ بتائیں کہ جنس کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں کیا مطابقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جنس کے اعتبار سے کیا مطابقت ہے جنس کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں؟ مذکر ہے یہ، بناتو مذکر ہے بنات مونس ہے، جی، اور صالحاتن یہ بھی مونس ہے۔ یہ بھی مؤنث ہے، زید کی اگر بیٹیاں موصوف نیک ہیں۔ نیک ہے، موصوف مونس ہوگا تو وہ مرکب اضافی بھی مونس ہوگا۔ نہیں، یہاں پہ موصوف کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ مبتدا اور خبر کی اضاف بات ہو رہی ہے۔ جی مبتدا اور خبر میں 3 اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے۔ یہاں پہ دیکھیں اوپر کی 3 مثالیں مذکر کی تھیں تو مبتدا اور خبر دونوں مذکر تھے، نیچے والی 3 مثالیں مؤنث کی تھیں تو مبتدا مؤنث تھا تو خبر بھی تینوں مؤنث ہی ہیں، صالحتن، صالحتانی اور صالحاتن۔ پھر اسی طرح عدد میں بھی مطابقت ہوتی ہے، مبتدا اگر مرفوع ہو تو خبر بھی اس کی مرفوع ہی ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اور تیسری جو ہے وہ وسعت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہوتی کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ مضاف الی المعرفہ، کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے، جیسے کتاب و زیدن۔ اب یہاں پہ کتاب نکرہ اسم تھا لیکن اس کو معرفہ کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے، اسی لیے یہ کتاب بھی معرفہ ہو جائے گی۔ یہ زید کیا ہے؟ اسم علم ہے،
یہ اسم علم کی طرف مضاف کتاب ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اب یہ معرفہ کی کیٹیگری میں چلی گئی ہے۔ اب کتاب اگر کتابن ہو تو وہ تو نکرہ ہے، ہمیں نہیں پتا کس کی کتاب ہے، لیکن کتاب زیدن، زید کی کتاب ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گئی ہے، کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے کہ کتاب کس کی ہے، زید کی ہے۔ دوسری مثال، اسم ضمیر کی طرف مضاف، ضمائر بھی کیا ہیں، معرفہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو کسی ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو اسم ہے وہ معرفہ ہو جائے گا۔ کتابہ، کتابی، اس کی کتاب یا کتابی، میری کتاب۔ اسم اشارہ بھی معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو اسم اشارہ کی طرف مضاف ہونے سے بھی جو کوئی بھی ریلیونٹ اسم ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، کتابو ہادا۔ اسی طرح اسم موصول بھی جو ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھی تھی، اسم موصول بھی اسی میں ہی آتا ہے، تو کتاب الذی نصرتہ، کتاب الذی وہ کتاب، نصرتو میں نے مدد کی، ہو اس کی، تو الذی کے آنے کی وجہ سے اب معرفہ ہے، کیونکہ اس کی اضافت اسم موصول کی طرف ہو رہی ہے۔ کتاب الولدی، کسی ایسے اسم کی طرف اس کی نسبت ہونا جو کہ معرفہ ہے، اس کو معرفہ بنا دے گا، کتاب الولدی۔ تو عام الفاظ میں یہاں پہ اسم معرفہ کی ساری ٹائپس بتائی گئی ہیں۔ نکرہ اسم کو اگر کسی نکرہ اسم کی طرح مضاف کیا جائے تو وہ اسم نکرہ ہی رہتا ہے۔ کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب، یہاں پہ یہ کتاب نکرہ ہی ہے۔ تو آپ میں سے مجھے کوئی بتائیں زبانی، یہ جتنی بھی ٹائپس ہیں اسم معرفہ کی وہ ایک بار زبانی بتا دیں۔ جی سسٹر مریم آپ بتائیں معرفہ کی کون کون سی اقسام ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معلمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفہ کی اقسام آپ کو یاد ہے؟ سب بھول گیا اس سر کی تکلیف میں، کتنے دنوں سے تو میں کلاس بھی نہیں لے سک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سسٹر طیبہ آپ نے ان کے لیے بھی اسپیشلی دعا کرنی ہے، یہ کچھ عرصے سے کافی بیمار ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا پڑھنا پڑھانا بھی بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ ماشاء اللہ سے کافی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں اور پڑھانے میں بھی بہت آگے تک گئی ہیں۔ آپ نے لسان القرآن پوری اس کا کورس کروایا تھا جی کچھ سال پہلے، یا آپ ایک گروپ رن کر رہی تھی جس میں آپ اسائنمنٹس وغیرہ چیک کرتی تھی؟ جی، میں کیرو ٹیچر بھی تھی اور ساتھ میں ٹیسٹ بھی چیک کرتی تھی، ایک گروپ میرے پاس تھا اور باقی ہاں، 8 یعنی آپ نے ٹیچر یہ تھی۔ لسان القرآن والی بک ساری پڑھی بھی ہوئی ہے اور ایک طرح سے پڑھائی جی بھی ہوئی ہے؟ جی، لسان القرآن سر عامر سہیل کے میں نے 2-3 کورس کیے، ایڈوانس لیول پر بھی کیے، پھر مریم شام کا کیا، ان کے پلیٹ فارم سے بھی میں نے پورا 2-3 سال میں یہ کورس کروایا، عربک کا بھی اور اس کا بھی، وہی نہ یہ بک تھی میرے خیال میں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامل طور پہ تندرستی عطا فرمائیں، اور آمین تندرستی اللہ جزاک سبحانہ و اللہ۔ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لحاظ سے کہ جب بندہ تندرست ہوتا ہے تو وہ اپنے سارے کام ایزیلی مینیج کر پاتا ہے، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے تو ہاتھ سے وہی کام جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک بشارت بھی ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جب بیمار ہو جاتا ہے تو جو کام وہ تندرستی میں کرتا رہتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے ان تمام اعمال کا اجر لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ۔ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیں دیکھ کے بتا دیں، ریوائز ہو جائے گا۔ اسم معرفہ میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ سب سے پہلے دیکھیں۔ اسم علم جی اسم اور علم، اسم ضمیر، اسم ہاں جی، اشارہ، اسم جی، موصول، اسم ہوں، معرف باللہ۔ جی معرف باللام، تو یہ ساری اسم معرفہ کی کیٹیگریز ہیں۔ جی جی سب۔
اب یہاں پہ مرکب اضافی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف جو ہے اس پہ ایک تو اس کے ساتھ الف لام نہیں آتا، دوسرا تنوین نہیں آتی، اور جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب زیدن، رسول اللہ، اور کتاب الولدی، بیت اللہ، بیت اللہ کا اللہ، گھر۔ ہاں جی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو میں جو ترتیب ہوتی ہے عربی میں وہ اس سے اپوزٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی کتاب، تو اس کو جب اس کی عربی بنائیں گے تو کتاب پہلے آ جائے گا اور لفظ جلالہ اللہ بعد میں، مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے وہ بعد میں آتا ہے، کتاب اللہ۔ اور اردو میں اس کی پہچان کا کی کے ہے۔ اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کا کی کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا مرکب ہے مرکب اشاری بطور مبتدا، تو مبتدا بھی مرکب اشاری کے طور پہ آ سکتا ہے۔ ذالک الولد صالح، یہ واحد کی مثال تھی۔ پھر تثنیہ کی مثال ہے ذانک الولدانی صالحانی، ذانک الولدانی مرکب اشاری ہے، اور اولئک الاولاد صالحون، یہ پورا ایک کمپلیٹ مرکب تام جملہ ہے، جملہ اسمیہ۔ پھر مؤنث کی تین مثالیں ہیں، سب سے پہلے واحد کی، پھر تثنیہ کی، پھر جمع کی۔ تلک البنت صالحۃ، تانک البنتانی صالحتانی، اولئک البنات صالحات۔ تو آپ بتائیں کہ یہ ذالکہ اور تلکا اسم اشارہ قریب ہے یا بعید ہے؟ بعید ہے۔ ہاں بعید، جی، اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ بعید ہے۔ اور قریب والا کون سا ہے؟ حاذا، حاذانی، حاذینی، حاذا۔ دانی والا۔ تو ذالک الولد صالح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی سسٹر طیبہ آپ بتائیں۔ وہ ایک لڑکا نیک ہے، ہاں جی، اور ذانک الولدانی صالحانی، وہ دو لڑکے نیک ہیں، اولئک الاولاد صالحون۔ وہ سب لڑکے یا بچے نیک ہیں۔ شاباش۔ جی سسٹر سمیرہ اگلی ٹرانسلیشن آپ بتائیں۔ تلک البنت صالحۃ، وہ لڑکی نیک ہے۔ جی۔ تانک البنتانی صالحتانی، وہ وہ دو لڑکیاں نیک ہیں۔ جی۔ اولئک البنات صالحات۔ وہ سب لڑکیاں نیک ہیں۔ اب یہ قریب کا اشارہ آ گیا ہے، یہ آپ میں سے جی سسٹر کلثوم آپ پڑھیں یہ مثالیں۔ جی، حاضل ولد صالح، یہ لڑکا نیک ہے۔ حاضانی ولدانی صالحانی، یہ دو لڑکے نیک ہیں۔ اس ہؤلاء کو آپ ملا کے الاولاد، پڑھیں گی، ہذان الولدانی۔ حاضان الولدان صالحانی، یہ دو لڑکے نیک ہیں۔ ہؤلاء الاولاد صالحون، وہ سب لڑکے یا سب اولاد نیک ہے۔ یہ سب یہ سب۔ حاضہ البنت صالحۃ، یہ لڑکی نیک ہے۔ ہاتان البنتان صالحتان، یہ دو لڑکیاں نیک ہیں۔ ہؤلاء البنات صالحات، یہ سب لڑکیاں نیک ہیں۔ شاباش۔ مرکب اشاری کے بھی دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اسم اشارہ اور دوسرا مشار الیہ۔ اسم اشارہ وہی جو بھی ہم نے ہاذا حاذی ہی پڑھا، اور ذالکہ تلکا، اور مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، جیسے حاذل قرآن، یہ قرآن۔ عام طور پہ جو مرکب اشاری ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، یہاں پہ منصوب لکھا گیا ہے تو کسی سبب سے منصوب ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی عامل ہوتا ہے، یعنی اگر حاذ القرآن بطور مفعول بھی آ رہا ہے فعل کے بعد تو پھر یہ منصوب ہوگا، ورنہ عام طور پہ جیسے قرآن کے شروع میں ہی سورۃ البقرہ میں ہے ذالک الکتاب، تو اعراب جو ہے مرفوع ہوتا ہے مشار الیہ کا۔
اب مرکب توصیفی آ رہا ہے خبر کی جگہ پہ. مرکب توصیفی چاروں اعتبار سے موصوف اور صفت آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، یعنی چاروں اعتبار سے صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. اعراب کے اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے بھی، وسعت کے اعتبار سے بھی، جنس کے اعتبار سے بھی، چاروں اعتبار سے ان میں سملیرٹی ہوتی ہے. دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یا دونوں یا مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں، یا دونوں معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں، یا دونوں واحد ہوں گے یا ایک ساتھ دونوں جمع ہوں گے یا ایک ساتھ دونوں مثنی ہوں گے. زید ولد صالح، یہ یہاں پہ واحد کی مثال ہے. زید جو ہے وہ نیک لڑکا ہے. زید و حامد ولدانی صالحانی، اب یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. اور خبر چونکہ مرکب توصیفی کی صورت میں آ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں سملر ہیں ہر اعتبار سے. زید و حامد و محمود اولاد صالحون. جی سسٹر سمیرہ آپ بتائیں، اولاد صالحون میں اس کا اعراب کیا ہے؟ ان دونوں کا اولاد صالحون اعراب بتانا ہے آپ نے. مرفوع ہے. ہاں جی، اور اس کی وسعت کیا ہے؟ اولاد کیا ہے اس کی؟ نکر یہ معرفہ ہے. یہ زید اور حامد تو نہیں، معرفہ ہوں گے نا. نکرہ کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے نا اسم کے آخر میں. تو جی اولادن سے جی کیا جی، یہ پتہ چل نکرہ رہا ہے، ہے کہ ایک نکرہ ہے. دونوں اور نکرہ ہیں. صالحونہ میں آپ کو نکرہ کی علامت کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ صالحونہ کہ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، یہ نکرہ کی علامت ہے. اولادن صالحونہ. اور صالحون. اس کی آپ جنس بتائیں. جنس مذکر ہے. جنس مذکر ہے. عدد عدد تسنیہ عدد ہے. تثنیہ کا صیغہ ہے یہ. زید حامد. زید و حامد و محمود، یہ جمع کا صیغہ جی ہے. جمع جمع ہے. جی جمع ہے. تو اس کا عدد کیا ہے؟ یہ جمع ہے. اب آگے مؤنث کی مثالیں ہیں. زینب بنت صالحۃ، زینب جو واحد. ہے وہ نیک لڑکی ہے. زینب و مریم بنتانی صالحتان، یہ اب تسنیہ کا صیغہ ہے. زینب و مریم و فاطمہ تو بناتن صالحات. تو عام جمع طور ہے. پہ ہم یہ جملے بنانے ہمیں آتے ہیں، لیکن بہت روانی میں بنانے نہیں آتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی پریکٹس بھی کریں، کوئی نہ کوئی جملہ ہم اپنے استعمال میں بھی کریں. تو جب ہم کچھ بار اس کو ریپیٹ کریں گے نا تو وہ ہمیں پھر پریکٹس سے فوراً سے جب ہم بنانا چاہیں گے ہمارے ذہن میں آ جائے گا. تو ان جملوں کی آپ پریکٹس بھی کریں. میں نے آپ سب سے یہی کہا تھا کہ آپ بے شک ہفتے میں ایک دن رکھ لیں جو صرف پریکٹس کے لیے ہو. گروپ میں ہی آپ انفارم کر دیں اور اس دن آپ ایک دوسرے کے ساتھ بس پریکٹس ہی کیا کریں. کبھی گرامر رکھ لیں اور کبھی اپنی بک رکھ لیں، اس میں سے کوئی بھی ٹاپک کہ آج ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے زبانی، اور ایک دوسرے سے آپ پوچھیں. اردو آپ بتائیں اور اگلا آپ کو عربی میں بتائے، تو اس سے آپ کی بولنے کی پریکٹس ہوگی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بولنے کی مہارت کو بھی بہتر بنائیں. اب یہاں پہ مبتدا مرکب توصیفی کی صورت میں آ رہا ہے. یہ صورتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، قرآن میں بھی یہ پیٹرن آپ کو نظر آئے گا اور ہر جگہ آئے گا. یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ مبتدا مرکب توصیفی ہو. الولد الصالح جالسن، نیک لڑکا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، ہمیں مرکب توصیفی مرفوع نظر آ رہا ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے تو جالسن ہمیں نکرہ نظر آ رہا ہے. اور باقی ہر اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے. وہ کس طرح سے؟ عدد کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں واحد ہیں. اعراب کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں دونوں مرفوع ہیں. اور وسعت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ مذکر ہیں دونوں. الولدان الصالحانی جالسانی، دو نیک لڑکے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. الاولاد الصالحون جالسون، جو نیک بچے ہیں یا نیک اولاد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. البنت الصالحۃ جالستن،
نیک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. البنتان الصالحتان جالستان، البنات الصالحات جالساتن. جی سسٹر بشرا آپ بتائیں کہ یہ آخری مثال میں آپ نے مطابقت بتانی ہے، بلکہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی وسعت کیا ہے. البنات الصالحات. جی میم یہ جو یہ دو معرفہ ہیں الف لام کی وجہ سے. ہاں جی معرفہ ہیں. اور جنس کیا ہے؟ مؤنث. عدد. عدد میں یہ پلورل جمع. ہاں جی. اور اعراب؟ اعراب میں یہ ہے معرفہ. اعراب ہوتی ہے اس کا مرفوع منصوب یا مجرور ہونا. جی جی جی. بنا تو اس کا میم یہ اعراب کیا معرفہ. ہے؟ اس اچھا کے اچھا اوپر حرکت کون سی ہے؟ میم پیش ہی ہے آخر میں. ہاں جی پیش ہے، تو یہ مرفوع ہے. میم میں نے مرفوعی کہا ہے. اچھا مجھے لگا آپ نے کہا ہے معرفہ ہے. نہیں ٹھیک ہے مرفوع ہی کہا ہے. چلیں بارک اللہ فیک. اب یہ آخر میں ایک حدیث دی گئی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری. تو اب آپ بتائیے کہ اس میں سجن المؤمنی کیا ہے، کون سا مرکب ہے؟ جنت ہے مومن کی، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے ہاں اور جنت ہے کافر کے لیے. سجن المؤمنی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے میم. اور جنت الکافری؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے. اور الدنیا کیا ہے؟ مبتدا ہے یا خبر ہے؟ یہ مبتدا ہے. تو خبر کس صورت میں آ رہی ہے؟ سجن المؤمنی اور جنت الکافری، یہ ساری خبر ہی ہے میم. کس صورت میں آ رہی ہے، کون سے مرکب کی صورت میں؟ یہ مرکب اضافی ہے نا. ہاں جی شاباش. تو جب مرکب بھی اس طرح اضافی کا کوئی جملہ سامنے آئے تو اس کی ترکیب ہم نے اسی طرح سے کرنی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں الدنیا مبتدا ہے، سجن المؤمنی مرکب اضافی ہے، و جنت الکافری بھی مرکب اضافی ہے. دو مرکب اضافی واو حرف کے ذریعے سے آپس میں اٹیچ ہو رہے ہیں جس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس حرف کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ دو اسماء کو بھی اس طرح سے جوڑتا ہے، دو مرکبات کو بھی جوڑتا ہے جیسے یہاں پہ جوڑا ہے، دو جملوں کو بھی جوڑ سکتا ہے. تو یہ پوری خبر ہے سجن المؤمنی و جنت الکافری. تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، مبتدا اور مرکب اضافی کی صورت میں خبر. یہی پیٹرن ہمیں بار بار قرآن میں بھی نظر آتا ہے. تو اگر ہم اس طرز پہ جملوں کو دیکھیں تو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں ترجمے کو بھی اور اعراب کو بھی. چلیں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں پھر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ سب نے اپنے جو نیکسٹ نوٹس ہیں وہ ضرور بنا کے گروپ میں بھیجنا ہے گرامر کے. اس کے لیے آپ کوئی دن رکھ لیں اور ریمائنڈر سیٹ کیا کریں، لازمی اس وقت میں آپ بھیج دیا کریں، اس کو اسکپ نہ کیا کریں. چلیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.